وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اول بیت وضع للناس صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بعد میں چند باتیں اس سارے آیت کے مضمون میں، آپ کو کچھ عجیب بھی لگے گا، کھول دیں، حبس بن گئی ہے، ابھی کھول دیں، شیخ صاحب سے کہہ دیں کھول دیں، سارے دروازے کھول دیں نا۔ بنیادی بات یاد رکھ لیں کہ جبل ابو قبیس دنیا کا پہلا پہاڑ ہے۔ جبل ابو قبیس یہ ایسا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں اللہ کا گھر ہے۔ اسی پہاڑ کے ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ایک تاریخ میں بڑا معروف واقعہ آتا ہے، وہ بھی اسی پہاڑ پہ ہوا۔ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب سطح زمین سے کعبہ کی تعمیر کی بنیاد بنی تو یہ زمین سمندر سے ابھرا، اس وقت پوری کائنات میں پانی تھا۔ اس کو پھر پھیلا کر اللہ پاک نے پہلا گھر بیت اللہ کا سطح زمین پر، یہ غلط فہمی دور کر لیں، بعض لوگ مسجد اقصی کو قبلہ اول کہتے ہیں، بیت اللہ قبلہ اول ہے، دوہرا لیں اس بات کو، قبلہ اول کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر اللہ نے جو زمین پر بنایا ہے وہ بیت اللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ جتنے نبی آئے ان میں اکثریت انبیاء نے اسی کعبے کا حج کیا۔ بعض باتیں آپ کو بڑی عجیب لگیں گی، آپ کہیں گے جی قادری صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ وہاں پہ ہم نے تصویر دیکھی، وہ بعد میں آپ جب آئے گا موقع مال تو آپ ذرا سن لیجئے گا۔ اس کعبہ میں بڑے انبیاء دفن ہیں، مطاف میں دفن ہیں، وہ جو زمزم، اب زمزم وہ جو ہے حجر اسود، اس سے اتنا فاصلہ لے لیں، اب یہ سمجھیں کہ اس ستون کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا اس کے درمیان بھی بڑے نبی دفن ہیں۔ اسی طرح مینا میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں مسجد الخیف، اس کا ایک بہت بڑا گنبد بنا ہوا، اس کے نیچے بھی بڑے نبی دفن ہیں۔ حالانکہ روایات کے مطابق اکثریت انبیاء کی فلسطین میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ادھر ہوئے، بابل کی تاریخ چلتی ہے نا، یہ انبیاء کرام کی بھی چلتی ہے، جاپنیز بھی چلتی ہے، جتنی بھی پیچھے چلتی ہے، کیونکہ اس سے اوپر کا کسی کو علم نہیں۔ یہ جو کعبہ ہے یہ والا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کعبے کا حج کیا، اتارے گئے ادھر سری لنکا میں، بڑے عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے وہ آواز جو جنت میں اللہ کی محبت کے ترانے ہوتے تھے، عشق الہی کی فضائیں تھیں، میں یہاں آ گیا ہوں، یہاں تو آواز نہیں آئی، تو گھبراتے تھے۔ اس پر اس ملک سے پیدل حرم کعبہ میں داخل ہوئے، بڑے بڑے انبیاء پیدل گئے اور اس کعبے کا حج کیا، طواف کیا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ یہ جو مکہ ہے، حرم کعبہ، اس کی طرف آدم علیہ السلام بھی گئے، قبروں کی بات بعد میں آئے گی۔ نوح علیہ السلام جو روئے زمین پر دوسرے نبی ہیں اور پہلے رسول ہیں۔ پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ اونچا بول گئے نا، میں نے نام پوچھا نبی کا تو آپ گھبرا گئے۔
کیا نام ہے پہلے نبی کا؟ آپ سمجھے نا، یہ حضور علیہ السلام کی غلاموں کی کلاس لگی ہے، حضور دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ تو پہلا فرد بشر اس دنیا میں آیا تو اس کا نام تھا آدم، آدم سے آدمی، انسان سے انسانیت۔ آدم، یہ نسبت آدم علیہ السلام سے، یہ پہلے فرد بشر تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کعبے کا حج کیا، اسماعیل علیہ السلام نے اسی کعبے کا حج کیا۔ اب آپ آگے بڑی غور سے بات سنیں۔ یہودیوں کے دو نبی ہیں، داؤد علیہ السلام، حضرت یعقوب سے یہ دو شاخیں بن جاتی ہیں، یعقوب تک دونوں اکٹھے، یہاں جا کے پھر ابراہیم علیہ السلام تو دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، ایک سے اسماعیل علیہ السلام، ایک سے اسحاق علیہ السلام۔ یہ بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو بات آتی ہے نا اسلامی تاریخ، یہ میں قرآن اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے بتا رہا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، یہودیت ایک مذہب ہے، عیسائیت بھی مذہب ہے۔ تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، اب یہ ادھر ہو گئی، قرآن ادھر ہو گیا۔ اب اس کو سٹیپ وائز اگر دیکھیں تو موسیٰ بھی یہی لے کے آئے، عیسیٰ تک یہی نبی آئے، اوپر چلے جائیں یعقوب علیہ السلام سے یہ ساری لائن الگ چلتی ہے۔ لیکن حیران ہوں گے آپ یہ سن کر کہ نبیوں کی الگ عبادت نہیں تھی، وہی عبادت تھی جو تاجدار کائنات کرتے تھے۔ یہ پھر قرآن مجید کہتا ہے پھر عیسائیت اور یہودیت میں بہت کچھ انہوں نے وحی میں داخل کر دیا، حق کی باتیں نکال دیں۔ اس سے جو بہت بڑا الزام لگا کہ اللہ نے جو نازل کیا تھا وہ کچھ اور تھا، اور انسانوں نے جو اس میں داخل کر دیا وہ کچھ اور۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بھی مانتے ہیں، مگر موسیٰ حج کہاں کرنے گئے؟ بول گئے نا، کعبہ۔ وحی الگ الگ نازل ہوتی رہی۔ بھائی دیکھیں نا، ایک بات ہمارے ہاں بڑی کہ وحی نازل ہوئی غار حرا میں پہلی۔ کہاں نازل ہوئی؟ پہلی نازل ہوئی وہاں پہ، اور اس کا نام ہے غار حرا۔ کیا پوری زندگی میں صرف غار حرا پر ہی وحی آتی رہی ہے؟ بھئی ساری پبلک ادھر اس کو دیکھنے جاتی۔ حضور نے جہاں قدم رکھے، جس مقام پر تاجدار کائنات آرام فرما ہے، حضور کو وحی وہاں بھی نازل ہوئی، سفر میں بھی نازل ہوئی۔ آپ کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، اس پر بھی نازل ہوئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا مقام میں گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، جبریل ساتھ نہیں تھا، وہی وہاں بھی نازل ہوئی۔ یعنی جہاں حضور نے قدم رکھ دیے، رب نے یہ نہیں فرمایا محبوب وہاں آ جانا، نہ، محبوب کے لیے فرمایا جبریل، باقی نبیوں کے لیے یہ تھا، انہیں میں کہتا تھا آ جاؤ پیغام حق لے جاؤ، مگر اسے عام نبی نہ سمجھنا، یہ میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے قاعدے بدلنے ہیں تو بدل دو، جہاں جہاں یہ جائے تو بھی پیچھے پیچھے چلا جاؤ۔ یہ وجہ کہ آپ کے وحی کے بارے میں دو ہی الفاظ آتے ہیں نا قرآن مجید سے، دو ہی آنے تھے، یا وہ سورت مکی ہے یا وہ سورت مکی مدنی کا کنسپٹ میں نے ایک دفعہ سمجھایا تھا، وہ دیکھ لیجئے۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، امام بہقی اور طبرانی بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 50,000 افراد کے ساتھ اس کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے۔ کتنے ہزار؟ ان کے ساتھ انہوں نے حج کیا۔ آپ میں سے جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ذرا ہاتھ کھڑا کر، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہو، یا ویسے حرم کعبہ گیا تو عمرہ نہیں کر سکتے لیکن وہ جگہ دیکھ، غور سے سنیے۔ مدینہ طیبہ میں ایک روڈ نکلتا ہے، اور اس روڈ پر ایک کنواں ہے جس کو بڑے لوگ جانتے ہیں، اور وہاں کا وہ پانی بھی پیتے ہیں، اور وہ پانی ایسے جیسے وہ چاٹی کی لسی ہوتی ہے، بڑا ٹیسٹی، گردے کے لیے وہ پانی بڑا مفید ہے۔ اور یہ وہ کنواں ہے کہ جس سے خود نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی پیا۔ کڑوا تھا، لعاب پھینکنے کی دیر تھی، وہ اب پانی گردے کی صفائی بھی کرتا۔ بھئی ایک زمزم نہیں ہے، جہاں حضور کا قدم لگ جائے وہ بھی زمزم ہے۔ وہاں پر ایک مسجد ہوتی تھی،
اس مسجد میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی. روڈ کا نام ہے روحا، رے واؤ ہے حلوے والی، روحا. تو بئر کہتے ہیں کنویں کو، وہاں بھی پانی ملتا. یہ حاجی جاتے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیں کہ تھوڑی سی بوتل لے اب لے آئیں، وہ پانی آپ کی جو چاٹی کی لسی اس سے بھی بڑا ٹیسٹی ہے. اس مقام 6 نبی، آقا نے فرمایا میں نے اس مقام پر بے شمار نبیوں کو ملاحظہ کیا، ان میں میری نگاہ موسیٰ پر پڑی کہ انہوں نے اپنے اوپر احرام باندھا ہوا، اور احرام کا رنگ بھی حضور بتا رہے ہیں اس رنگ کا اور اس پروڈکٹ کا وہ بنا ہوا ہے. اور میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اسی کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پہلا قبلہ کون سا ہے؟ اونچا بولی بیت اللہ. پھر بولیں پہلا قبلہ کون سا ہے؟ اب یہاں تک تو بات سمجھ گئے. 2-4 منٹ آگے زیادہ لگ جائے تو معاف کر دینا، کیونکہ آج میں پہلے ہی لیٹ آیا. تو لیٹ کی آپ سے اجازت مانگ لینی چاہیے کہ نہیں؟ مانگنی چاہیے نا. مان گئے نا کہ آپ اجازت دینے والے بابو ہیں. اب اگلی بات سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کأنی انظر الی موسیٰ بن عمران. یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں موسیٰ اس بستی سے نکل کر کعبے کا حج کرنے کے لیے گئے ہیں. دیکھنے والا ہو آمنہ کا لال، اور مولوی صاحب کہیں جی کہ جو چلے جاتے مردے وہ نظر نہیں آتے. بابا آنکھ آنکھ میں فرق ہوتا ہے. ایک آنکھ مصطفیٰ کی ہے، ایک آنکھ مخلوق خدا کی ہے. بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ابی لہب کی بیگم نے پوچھا محمد کدھر ہے؟ تو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لے کے آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا صدیق گھبرا نہ، مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. آنکھ آنکھ میں فرق ہے. ادھر آنکھ دیکھ رہی ہے اور ادھر آنکھ اندر آ کے اندر داخل ہو. سامنے حضور بیٹھے لیکن حضور کو دیکھ نہ سکی. صدیق اکبر سے پوچھتی کہاں ہے تمہارا محمد؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں جب تیری آنکھ ہی نہیں دیکھ سکتی، پردہ ہی تیری آنکھ پہ ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا یہ پتھر مارنے آئی ہوں. تو آنکھ آنکھ میں بھی فرق ہوتا ہے. اور مولوی صاحب فرق ختم کر رہے ہیں، نہیں جنہیں نبی کو نظر نہیں آتا اور جمعہ آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے کو ملائکہ جمعہ نہیں پڑھتے. اب آ جائیں. فرمایا میری آج بھی آنکھ دیکھتی ہے کہ موسیٰ کعبے کا طواف کرنے کے لیے کس کعبے کی طرف آئے؟ یہی جہاں حضور پیدا ہوئے. جبل ابو قبیس پہاڑ بہت بڑا، مسجد الخیف بھی اسی دائرے میں آتی. اسی پہاڑ پر چڑھ کر جب کعبہ بنا پہلی بار تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم پہاڑ پہ چڑھ جا، اعلان کر. سورہ حج میں آتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کر. ابراہیم علیہ السلام نے آگے دیکھا بندہ کوئی نہیں، پیچھے دیکھا بندہ کوئی نہیں، تو دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں باری تعالیٰ میں اعلان کروں سناؤں کس کو؟ آگے بندہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا آدم تیرا کام ہے صدا دینا. تیرا کیا کام ہے؟ صدا دینا. صدا مکہ میں گونجے گی. تو فرمایا آدم صدا دینا تیرا کام، اور میرا کام کیا ہے؟ صدا پہنچا دینا. آقا فرماتے پھر میرا جد امجد پہاڑ پہ چڑھ کے بولا ایھا الناس قد بنى اللہ بیتا، اے لوگو اللہ نے کعبہ بنا دیا ہے آ جاؤ. یہ پہلی صدا تھی. اور صدا دینے والا پیغمبر ہے. صدا دے رہا ہے جبل ابو قبیس پہ. سامنے بندہ کوئی نہیں، نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے. میرے آقا نے فرمایا جب میرا جد امجد بولا جبل ابو قبیس پہ سننے والا نظر نہیں آتا تھا، مگر صدا قیامت تک ان لوگوں کو بھی پہنچی جنہوں نے ابھی پیدا ہونا تھا. آپ کی ٹیکنالوجی دنیا کے کنارے تک آپ کی صدا پہنچا سکتی ہے مگر قبر میں نہیں. اور جب مصطفیٰ کا دادا بولے تو صدا حیات والوں کو نہیں نظر آتی، صدا موت والوں کو بھی نظر آتی. اب اگلی سنیں. لوگ کہتے ہیں جی قبر میں مردہ چلا جائے سنتا نہیں دیکھتا نہیں، بڑے بڑے مولوی ہٹے کٹے بولتے ہیں. میں آپ سے بات مخاطب ہوں. سورت ہے حج،
اونچا بولے. کون سی صورت ہے؟ حج. اب اختتامی لمحات میرے آگے. صورت کا نام یاد کر لیں. کیا نام ہے؟ حج. کھڑا کیا نبی کو, صدا دی نبی نے, پہنچائی اللہ نے. اب سامنے تو مخلوق ہی کوئی نہیں تھی. 4,500 کم و بیش 4,400 سال پہلے اللہ کا نبی آ رہا ہے اور حضور اس کے بعد آ رہے ہیں. آقا دو جہاں سے 4,000 سال کم و بیش پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے. شے ہی کوئی نہیں تھی, مخلوق تو کعبے کے پاس رہتی کوئی نہیں تھی. صدا ابراہیم نے دی, گواہی حضور دے رہے ہیں. سوچنے کی بات یہ, بھائی صدا دیتے ہوئے تو حضور سامنے نہیں تھے, تو حضور کو کیسے پتا چلا؟ فرما حبیب تجھے میں سناتا ہوں تیرے دادے کی صدا پہنچی کہاں کہاں. یہاں تک بات آ گئی. اب مجھے ایک بات اونچی آواز میں بتائیں, مردہ سنتا ہے؟ اونچا بولے. مردہ نہیں سنتا. نہ مردہ جانتا ہے, نہ مردہ پہچانتا ہے, نہ اس کو شعور ہوتا, ککھ نہیں پتا ہوتا. مردہ جو ہوا, روح نہیں. اچھا روح ہو تب سنتا ہے نا, پکی بات ہے نا, بولیے پیار سے بولیں. روح ہو تب بولتا. کسی مولوی سے پوچھ لیں, میں کہے گا روح ہو تب بولے گا, سوائے میرے اس گناہگار کے. میں کہتا ہوں روح ہو یا نہ ہو, رب بلانے پہ آ جائے بلا لیتا. اب پیدا نہیں ہوئے تو کیا کیا پیدا نہیں ہوا تھا؟ روح بھی, اور جس میں روح نے رہنا وہ جسم بھی, تو پیدا دونوں نہیں ہوئے. مجھے یہ بتائیں کہ کون آپ کی اس بات کو مانے گا کہ مردہ سنتا نہیں؟ رب کہتا اللہ میرے بندو تم کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ میں رب ہوں, جب بلانے پہ آتا ہوں روح بھی بولے گی, بندہ بھی بولے گا. روح جسم سے جدا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب جد امجد بولے تو کل کائنات میں جس نے پیدا ہونا تھا, ایک طرف پیغمبر بولا صدا پہنچی. اب رب کی غیرت کو گوارا نہ تھا, بولے ابراہیم صدا پہنچی, اور سننے والے جواب بھی دیں. سننے والے, بھائی عام بندہ کوئی بولے نا تو باہر سے کوئی اس کا چپڑاسی آواز نہ دے تو اس کی بے عزتی ہے, اس کی انسلٹ ہے. پیر صاحب بولے مرید جواب نہ دے تو پیر صاحب کی انسلٹ ہے. پیغمبر بولے مقتدی جواب نہ دے, امتی جواب نہ دے تو نبی کی انسلٹ ہے. آقا نے فرمایا جب جد امجد بولے لوگوں اللہ نے کعبہ بنایا آ جاؤ, تو فرمایا پھر ارض و سما بولے لبیک اللہم لبیک. اے ابراہیم تو نے کعبہ بنا دیا, ہم نے تیرا پیغام سن لیا. تو روحیں ابھی داخل کیا بنی نہیں تھی. بات کو اینڈ پہ لا رہا ہوں, ابھی روحیں پیدا نہیں ہوئی تھی. بڑے افسوس کی بات, روح نہیں بنی تھی تب تو آپ بولے تھے. بولے سمجھیں, روح جب آپ کی نہیں تھی تب آپ اونچا بولے تھے کہ نہیں؟ یہ جو لبیک اللہم لبیک یہ جندوں نے نہیں پڑھا تھا. قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات, تم مردہ تھے. تو جب پیدا نہیں ہوئے تھے رب کہتا مردہ, رب مردوں سے لبیک اللہم لبیک نعرے لگوا لے. اور بندے کی جب ڈیتھ ہوتی صرف سیل نکلتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے. آقا فرماتے ہیں جب سیل نکلتا روح لا مکان کی سیر کر کے رب کا دیدار کے واپس آ جاتی, وہ سیل بندے کے اندر داخل ہو جاتا. وہ داخل ہوتا ہے تو بندہ قبر میں جاتا, اس سے پہلے نہیں جاتا. سوال جواب پھر کس سے ہوتے ہیں؟ میت سے. کس سے ہوتے ہیں؟ میت سے. تو اللہ پاک نے صدیوں پہلے جب تخلیق کائنات ابھی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی, میں نے مضمون شروع کرنا تھا تفصیل سے مگر وقت میری وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی, تو انسان تب بھی سنتا تھا جب ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. اس مضمون کے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. وما علینا الا